کامران مرتضیٰ صاحب، کون سا ایسا جامع پلان ہو سکتا ہے کہ ہم یہ یقینی بنائیں کہ پاکستانی سرزمین کے اوپر یہ کارروائیاں ختم ہو جائیں؟ میں تو 20-25 سالوں میں نا یہ صرف اس آس امید کے ساتھ روزانہ دعائیں مانگتا ہوں. عملی طور پر مجھے بہت بڑی کمزوری اور خامی نظر آتی ہے. کبھی ہم کسی کو گلے لگا لیتے ہیں، کبھی اس کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں. جامع طور پر یکسوئی کے ساتھ ہم ان کو ختم کرنے کے لیے 20-25 سال اگر صرف کرتے تو شاید ہم کوئی نتیجہ حاصل کر چکے ہوتے. ملک صاحب، ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بہت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں. تو دعا جو ہے صحیح. وہ دعا کے بعد جو ہے وہ کرتی ہے، اور دعا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ نے نہیں کرنی، وہ میں نے بھی نہیں کرنی، یا چودھری صاحب نے بھی نہیں کرنی، یا یوسف زئی صاحب نے بھی نہیں کرنی، بلکہ وہ دعا جو ہے وہ آپ کے اداروں نے کرنی ہے. اور وہ دعا جو ہے وہ اکثر عام طور پہ درست نہیں ہوتی، اور نتیجہ اس کا قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. آپ کے ہاں گڈ اور بیڈ کے جو ہے نا وہ جو برے ہیں اس میں بھی جو ہے نا وہ گڈ اور بیڈ کے جو ہے نا وہ کالم بنے ہوئے ہیں. ایون سمگلرز میں بھی جو ہے نا گڈ سمگلرز اور بیڈ سمگلرز ہیں. باقی تو آپ چھوڑ دیجئے. کسی کو اجازت ہے کہ وہ، چونکہ وہ کوئی شاید ان سے کوئی کام لینا ہو، کسی کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے نا اسمگل کرے، اس کی اسمگلنگ جو ہے نا وہ جائز اسمگلنگ ہے. کسی کو اجازت ہے کہ وہ اسمگلنگ نہ کرے. تو اس میں بھی ہم نے خانے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ خانے چھوڑ دیں، ہم جو کہتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں. اپنے عمل سے جو ہے وہ اس کو پتہ ہم کو چلنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے معاملات صحیح ہونے لگ جائیں گے. مگر اس سے بھی پہلے وہی دوا کا جو ہے وہ ایک اور کامران عمل ہے صاحب، کہ لیکن آپ ایک پہلے سوال اپنا تھوڑا گھریلو چھوٹا سا میں آپ سے اجازت سے پوچھ لوں. آپ نے کہا کہ اداروں کی ذمہ داری ہے دوا کرنا. بات صحیح ہے. میں پی ٹی آئی والوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کی کے پی گورنمنٹ قابو نہیں کرتی، تو میں وہ ساروں کو کہتا ہوں جن سے میری بات ہوتی ہے آف دی ریکارڈ بھی، کہ یہ ایک فوج کے مؤثر کارروائی کے بغیر وہاں کام نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ لیکن کوارڈینیشن پولیٹیکل فورسز کی چاہیے. تو کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری وفاقی وزیر ہیں، وہ صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں یوسف زئی صاحب، میں جرنلسٹ ہوں، ٹی وی پہ آواز اٹھا سکتا ہوں. تو ہم ساروں کا ایک رول تو یقیناً ہے، وہ تو ہمیں ڈالنا چاہیے نا. اب یقیناً ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں اور ادا کر رہے ہیں. یہ تنقید بھی یہ جو نا وہ رول ادا کرنے والی بات ہے نا. ہم تنقید کو اس لیے نہیں کرتے خدا نخواستہ کہ ہم ان کی کوئی عزت خراب کرنا چاہتے ہیں. ہم ملک کے حالات میں بہتری چاہتے ہیں، ہم معاملات کو درست دیکھنا چاہتے ہیں. اور ملک کے اگر معاملات درست کریں تو پہلے اس میں جو ہے نا وہ چیزیں اگر ہم ان آرڈر کر لیں گھر کی، تو میرا خیال ہے آدھے مسائل آپ کے وہیں ٹھیک ہو جائیں گے. طارق صاحب نے کہا کہ جی بعض علاقے شورش زدہ ہیں، جس میں بلوچستان بھی ہے، جس میں آپ خیبر پختونخوا بھی کہہ لیں. آپ نے ابھی ایک اضافہ بھی کر لیا، اس میں ایڈیشن ہو گئی ہے آزاد کشمیر کی بھی. تو یہ جو ہے نا چیزیں جو ہے نا وہ ہم گھر میں بیٹھ کے بہت سارے بڑے آرام سے طے کر سکتے ہیں. اور دی مومنٹ جو ہے نا آپ یہ طے کر لیں گے، چیزیں درست کر لیں گے، نہ ہندوستان نہ کوئی اور وہ ہمارے یہاں پھر جو ہے نا اس کو کوئی سپیس نہیں ملے گی. ہم نے جو ہے نا وہ سپیس کریٹ کی ہوئی ہے. ہم نے کچھ اور فوائد کے لیے جو ہے وہ بعض ایسے مسائل الجھا دیے ہیں جس کا نتیجہ جو ہے اچھا نہیں نکلتا. تو جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب ٹھیک کرنے لگیں گے تو میرا خیال ہے وہ بڑی چیز جو ہے نا وہ خود بخود جو ہے وہ اس میں کوئی 50% 60% جو ہے نا وہ درستگی آ جائے گی. آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہونے کی طرف چلی جائے گی، مگر اس کے لیے دوا ضروری ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، وہ دن کب آئے گا جب ہم ملک کے لیے بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہ سوال، یہ کہنا اسٹیٹمنٹ بڑی چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ملک کے لیے اکٹھے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم ملک کا نقصان ہی کر رہے ہیں اس کا. آپ اکٹھے نہیں بیٹھے تو ملک کو ڈبو رہے ہیں آپ. ہم نے ان دہشت گردوں کو پاکستان سے پہلے جانے دیا باہر، جو میرے خیال میں نہیں جانے دینا چاہیے تھا. ان کا یہی خاتمہ کرنا چاہیے تھا. ٹی ٹی پی والوں کو بارڈر سیل کر کے مکمل صفائی ہونی چاہیے تھی. پھر ان کو واپس آباد کر لیا کہ آپ واپس بھی آ جاؤ، اب یہ کچھ نہیں کریں گے. پھر واپس آ گئے ہیں، پھر وہ دوبارہ حملے کر رہے ہیں، پھر ہم دوبارہ لڑنے جا رہے ہیں. تو مجھے تو اپنی اسٹریٹجی کی آج تک سمجھ نہیں ہے. یہ حافظ گل بہادر چند سال پہلے اچھا طالب تھا، منگل باغ بھی اچھے طالبوں میں ہی آتا تھا. پتہ نہیں ہم کب اس قوم کو صحیح راہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں، یا وہ ڈالنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں ڈالنا چاہتے. سر، جس دن ہمارے عمل میں یقیناً جو ہے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بات آ جائے گی
تو کوئی باقی چیز نہیں رہے گی. یہ طارق صاحب نے کہا کہ جی بدگماش لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. بالکل بدگماش لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، مگر بدگماش لوگوں کے خلاف جو باقی ریمیننگ جو بدگماش نہیں ہے وہ تو زیادہ ہے نا. تو ان کی سپورٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم کو ایٹ لیسٹ 3 جگہوں پہ. تو کیوں نہیں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس کے اوپر اکٹھے بیٹھ کے سر جوڑ کے سوچا ہے. ایک جو نیا جو زیادہ بڑا معاملہ ابھی جو نزدیک کا ہے یہ آزاد کشمیر والا، جس دن وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ میں تھے اس دن جو ہے نا وہ ہم نے اس میں مداخلت کی تھی اور میسج جو ہے وہ وزیر اعظم تک پہنچایا تھا، اور وزیر اعظم کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی پہنچایا تھا مولانا صاحب نے. اور میرا خیال ہے کہ اس کا جواب کبھی بھی نہیں آیا سنجیدہ جواب جو ہے، کہ حالانکہ وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس میں ہم کو کوئی پولیٹیکل ایج ملتا. تو اسی طرح سے ہم نے باقی 2 صوبوں میں بھی حالات جو ہے نا وہ بگاڑے ہوئے ہیں. بھلے وہ میں نے بگاڑے تھے، کل پی ٹی آئی نے اس کے بعد بگاڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد طارق صاحب نے تیسرے نمبر پہ آخر میں بگاڑے ہوں گے، مگر کہیں نہ کہیں پہ ہم سب نے، ہمارے رویوں نے جو ہے نا وہ حالات بگاڑے ہیں. اگر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو کہیں سے بھی ٹھیک، ایک کو نہ پکڑنے، ایک دھاگے کا ایک سرا پکڑتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرتے ہیں. بلوچستان کو پہلے لے لیں، خیبر پختونخوا کو پہلے لے لیں، آزاد کشمیر کو، کسی ایک کو لے لیں. سر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. صرف انا کو جو ہے نا وہ میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی اچھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کہے گی نہیں نون لیگ اچھی نہیں ہے، نون لیگ کہے گی نہیں جے یو آئی اچھی نہیں ہے. ہم سارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور ملک جو ہے وہ الٹیمیٹلی سفر کر رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ملک جو ہے نا وہ نیچے گیا ہے یا نہیں گیا. آپ دنیا کے معاملات تو سلجھانے کے لیے چلے ہیں، مگر کم از کم اپنا ہاؤس تو جن جگہوں پہ ان آرڈر ہو سکتا ہے اس کو ان آرڈر کر لیجئے نا. پھر ہم باقی آگے چلیں گے. کوئی انڈیا، مولانا صاحب کا جو پیغام تھا اے جے کے حوالے سے، تو پرائم منسٹر کی طرف سے اس کے اوپر فالو اپ نہیں ہوا. مجھے یہ سن کے کافی دکھ ہوا ہے. کیوں فالو اپ نہیں ہوا اس کا؟ پہلے نہیں کامران صاحب اس کا جواب دے لیں. اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہے سر. اس کو میں نام بتا سکتا ہوں کہ جن کو، جو جس وقت وہ سوئٹزرلینڈ میں تھے یا استنبول میں تھے، دونوں میں سے ایک جگہ پہ تھے، جن سے رابطہ کر کے وہ امیڈیٹلی وہ میسج دیا گیا تھا. میں ان کے بھی نام بتا سکتا ہوں جن کو دوسری طرف سے جو ہے نا میسج کیا گیا تھا. آپ مگر بتا اس دیں کے بعد جو ہے نا وہ جن کو میسج گیا تھا نام بتا دیں. اچھا نہیں لگے گا مطلب وہ میرے علم میں ہے، مگر وہ اچھا نہیں رہے گا کیونکہ وہ جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے، ایکسپلین کرنے کے لیے اس پوزیشن کو موجود نہیں ہے. تو میں نہیں بتاتا. طارق صاحب کو میں اکیلے میں بتا دوں گا، یوسفزئی صاحب کو اکیلے میں، مگر وہ یہاں پہ جواب چونکہ نہیں دے سکتے تو مناسب نہیں ہے. مگر اس کے باوجود جو ہے نا اس کا کوئی جو ہے نا پازیٹیو جواب نہیں آیا. ہم اس حد تک تھے کہ معاملے کو ایک آدھ دن میں سلجھائیں اور ختم کریں، مگر آپ خود نہیں سلجھانا چاہتے. پھر ہم کیا کریں؟ پھر آپ اس کو الجھا رہے ہیں. پھر جب وہ بہت زیادہ گنجل ہو جائے گی، چیز بہت زیادہ الجھ جائے گی، پھر اس کے بعد ہی پھر سلجھانا جو ہے نا، یہ بلوچستان کا مسئلہ اسی طرح سے الجھا ہوا ہے. آپ نے خود الجھایا. خیبر پختونخوا کا مسئلہ جو ہے نا وہ خود الجھایا گیا ہے. ممکن ہے کہ کسی سٹیج پہ جو ہے نا، کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ یہ بہت آسان سا مسئلہ ہو، مگر وہ بہت آسان سے مسئلے کو ہم نے بہت الجھا دیا. یہی حال اس وقت آزاد کشمیر میں ہے. دونوں طرف میسج دیا گیا، مگر دونوں طرف سے جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے. یہ فالو اپ نہ آنا اس کا افسوسناک ہے. یہ سلسلہ آگے چلنا، کیونکہ اے جے کے اندر اگر چیز سنبھالی جا سکتی ہے ابھی تو سنبھالنی چاہیے، بلا وجہ اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. تو جواب نہ آنا افسوسناک ہے. اس کو آگے بڑھانے کے لیے اب آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے تو تفصیل سے جواب اپنا دے دیا. کامران صاحب، اس میں ایسا ہے کہ پہلے تو ایک کرٹسی ہوتی ہے کہ جب مولانا کے پارٹ پہ رابطہ کیا گیا اور آپ کے بڑے اہم آدمی سے رابطہ کیا گیا، بلکہ اہم آدمیوں سے رابطہ کیا گیا، تو ایک تو کرٹسی ہوتی ہے کہ چلیں نہیں کرنا تو بھی بتا دیں، یا جو کچھ اب ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ اب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہی بات بتا دیتے. ایک اور چیز آپ کو ساتھ کہوں، جس وقت اس جیک کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا، باوجود یہ کہ وہ لیگل انٹیٹی نہیں ہے، وہ کوئی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، مگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹس کیے تھے. آپ اس وقت تو وہ ٹھیک تھی، وہ بہت اچھی تھی، وہ جائز بھی تھی، باوجود اس کے کہ وہ لیگل انٹیٹی نہیں تھی. پھر جب لیگل انٹیٹی نہیں ہے، پھر آپ اس کو کالعدم بھی کر رہے ہیں، اور کالعدم کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا وہ لیگل پروسیس میں جو ہے نا وہ انوالو ہوئے بغیر ایگزیکٹو آرڈر سے کر رہے ہیں. تو خدا نہ خواستہ، ہم سارے پاکستانی ہیں، دیکھیے خدا نہ خواستہ حالات بگڑ جائیں، مزید خراب ہو جائیں. یہ آپ کی نازک جگہ ہے ایک آزاد کشمیر والا معاملہ.
کل آپ دنیا کو جو ہے نا وہ ادھر سے پہلے اچھا میسج جایا کرتا تھا ہمارے نقطہ نظر سے، مگر کل خدا نہ خواستہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اس کے بعد آپ پھر لوگوں کو منتیں کرتے پھریں، اور اب تو آپ نے ان کو ملک دشمن جن کو کہہ دیا، آپ اس سے پہلے کبھی ایگریمنٹ کیا کرتے تھے، تو وہ پھر اس وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی بات، پھر یہ جو ہے نا وہ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر تم بھی مداوا نہ کر سکو، پھر یہ سٹیج آ جائے گا۔ تو اس لیے خدا کے واسطے یہ بلوچستان والا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا تھا، آپ نے خراب کیا۔ خیبر پختونخوا والا معاملہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا تھا، مولانا گئے تھے اس میں افغانستان، ادھر سے کچھ لے کے بھی آئے تھے، پھر آپ لوگوں کو بتا بھی دیا تھا، اس کے باوجود آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ اب یہ آزاد کشمیر والا معاملہ اس میں بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے، چھوڑ دیجئے وہ ملک دشمن ہے، چھوڑ دیجئے اس نے کسی سے پیسے لیے ہوئے، ان چیزوں پہ معاملات کو بیس پہ سنبھال آگے لیجئے، آئیے۔ زیادہ خراب ہونے سے